جمعرات کا دن تھا، وہ حملے کے لیے باہر نکلا ہے، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آج رات مہلت دے دو، کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ سارے خوش ہو گئے کہ ڈر گیا ہے کل یہ ہماری بیعت کر لے گا۔ تو کیا بات تھی؟ جمعہ کی رات آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میں مطلوب ہوں، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت۔ اور ایک رات کی مہلت ایک تو اس وجہ سے مانگی ہے، ایک اس وجہ سے مانگی ہے کہ آج مبارک رات ہے، اپنے اللہ کے سامنے رو دھو کے اپنے اللہ سے توبہ کر کے پھر میدان میں اتریں۔ تو ایک بھی نہیں اٹھا۔ آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین، اور عمر بھی ان کی سیانی تھی، میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا، تاکہ قربانی کا مزہ تو آتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں ہل، ایک بھی نہیں گیا۔ اور صبح آپ خیمے کے سامنے تھوڑا سا بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا، میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، اس لیے ہنس رہا ہوں۔ میدان جنگ قائم ہوا تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے۔ شمر نے کہا اب خط چھوڑو، اب ہم تمہیں قتل کریں گے، تو آپ ہنس پڑے۔ أَتُخَوِّفُنِي بِالْمَوْتِ، مجھے موت سے ڈراتے؟ ان کے سردار زہیر نے بھی کہا أَتُخَوِّفُنَا بِالْمَوْتِ، ارے پاگلو، موت سے تو تمہیں ڈرنا ہے کہ تم نے آگ کا ایندھن بننا ہے، ہمیں کیا موت سے ڈراتے ہو؟ ہمارے لیے تو جنت ہے۔ یہی سعید ابن عبداللہ جنہوں نے کہا تھا 100 جانیں ہیں، ایک جان ہے قربان ہو جائے گی، کہنے لگے میرے بھائیو اللہ کی قسم تمہارے اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے تمہیں قتل کریں اور تم وہ گئے جنت، وہ گئے جنت۔ جب 40 گھوڑ سوار تھے، 32 پیدل تھے، تو سب سے پہلے جو نکلے ان کا نام ہے مسلم بن اوسج، وہ بڑی عمر کے تھے۔ تو آپ نے کہا مسلم آپ نہ جائیں، آپ ضعیف ہیں۔ کہنے لگے تیری ناموس پہ جان دیتے ہوئے میری جان چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی، اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک تلوار میرے قبضے میں رہے گی۔ یہ پہلے شہید ہوئے۔ پھر ایک ایک کر کے جب نکلنے لگے تو امام حسین کا پلہ بھاری، جو مرنے کے لیے آیا ہو وہ نال کو لڑ سکتا، وہ ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، تو وہ شمر کہنے لگے اندر سارے مر جاؤ گے، اکٹھا حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑے مارو۔ تو انہیں گھوڑوں پہ تیر چلائے، 40 کے 40 گھوڑے مار دیا، سارے پیدل ہو۔ اور کیا چشم فلک میں، چشم زمین، سورج چاند ستاروں، وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو۔ ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے۔ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم۔ سورج یوں ڈھلا تو آپ کے لشکر کے 3 حصے تھے۔ ایک ٹکڑی کے سردار تھے زہیر بن قین رضی اللہ عنہ، دوسری ٹکڑی کے سردار تھے حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ، تیسری ٹکڑی درمیان میں اس کے سردار تھے عباس بن علی رضی اللہ عنہ، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں، پہلے تشریح، جھنڈا ان کے ہاتھ میں۔ تو آپ نے زہیر کو بلایا، کہ زہیر ان سے کہو نماز پڑھنے۔ تھوڑے سے کان کھول، ایسے وقت میں نماز؟ اگر 1447 سال میں
کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھی۔ اس خوفناک جنگ میں جب ادھر لاشیں پورا جسم خون آلود، تیروں کی سنسناہٹ، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، تلواروں کی جھنکار اور ظلم و ستم اپنے عروج پر، فرعونیت شدادیت اپنے عروج پر، انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں اپنی دہڑیں نکالے ہوئے کہ کن کو چبانا ہے؟ آل رسول، آل رسول کو چبانا۔ آج کا دور بھی ایسا ہے، کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ تو وہ پہلی صدی 61 ہجری، میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے، صرف 50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو۔ مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تو بھئی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے، جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، یا نماز کو فرمایا۔ اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچانو، کیا مرتبہ ہے۔ اور میرے عزیزو کیوں چھوڑتے؟ ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو، پڑھی نہیں جاندی، اللہ توفیق دے، پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو۔ یہاں کہتے ہیں شہروں میں جی مصروفیت ہے، اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے۔ اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج تک کہ جان ہتھیلی کر اور سورج کی آگ برس رہی ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے، روزہ محرم کا مہینہ ہے، تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے۔ کیوں چھوڑ؟ کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا؟ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر لائے گا، اور دوسرا ہاتھ قاتل کے ہاتھ میں ہوگا، گریبان میں ہو، اور اللہ سے کہے گا یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ کتنے قتل ہو رہے ہیں گجرانوالہ میں، نوشہرہ ورکا میں، شکوپورہ میں، پٹھانوں کے علاقوں میں، بے گناہ بے قصور۔ حسین جب اپنا سر لائے گا مجھے لگتا ہے قیامت کا پورا مجمع دھاڑ دھاڑ روئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ، نبی کے پھول، نبی کے سہرے، نبی کے تلارے آج کٹے سر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہم ان کی امت ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا، پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا۔ اس سے کہا، شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے۔ فرمایا کہ نماز تو نہیں چھوڑوں گا نا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ نبی کے وارث، نبی کی نسل، نبی کی اولاد، انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے۔ اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا۔ پیغام دینا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں۔
دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکشہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا۔ زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے، پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے، آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ انہوں نے پانی تو تھا نہیں، اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا، کربلا کی ریت کا تیمم کیا، اور اس سے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا، تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جا، اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا، پوری کائنات، فرشتے تک لرز اٹھے ہوں گے جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب الاعلی کہا ہوگا۔ زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں، تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہوگی، آب و بکا ہوگی، بہتے خون کے ساتھ، شرابور پسینے کے ساتھ، زخموں کے درد کے ساتھ، تیروں کی چھاؤں میں، تیروں کے چھید کے ساتھ، تلواروں کے زخم کے ساتھ، نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ، یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، موت قبول ہے نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ دکاندار بیٹھے ہیں، 2-4 گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گاہک نہ چلے جائیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں یہ سب ہٹا دے۔ بدر میں نہیں آ گئے تھے 313 کے ساتھ 1000 فرشتے، یہاں بھی آ جاتے، نہیں، میرے نبی کے باغ کو پانی چاہیے، اور سب سے اعلیٰ پانی میرے نبی کی اولاد کا خون، کھاد چاہیے، اور سب سے اعلیٰ کھاد میرے نبی کے اولاد کی بوٹیاں ہیں جنہیں بوٹی بوٹی کر دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے نماز انہوں نے جنگ کی، پھر سارے اکٹھے ہو گئے، پھر ایک ایک کر کے سارے سے ساتھ جان ساتھ شہید ہو کے اہل بیت رہ گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے اجازت مانگی کہ ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے، میں پہلے جاؤں گا۔ جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان؟ میرا تو ایک طبی موت مرا تھا، اور آج تک میرے آنسو نہیں بند تھے، اور وہ اس کو قتل ہونے کے لیے دیکھنے جا رہا ہے، اور پہلے قتل، پیچھے بہنیں بچے دیکھتے ہیں۔ کتنا بڑا امتحان، اس سارے خاندان کے سامنے خاندان ذبح ہو رہا۔ جب وہ شہید ہوئے اور گرے تو حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئیں اور ان کو گلے سے لگایا، کہا یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اولاد کو ذبح کر۔ ان کو اٹھا کے پیچھے لٹایا۔ اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم نے اجازت مانگی، قاسم بن حسن، وہ سب سے خوبصورت تھے اس وقت اہل بیت میں، تو انہوں نے جب جا کے حملہ کیا، کئیوں کو جہنم میں پہنچایا، لیکن ایک اکیلا کیا ہے، چاروں طرف سے جو پار ہوئے وہ گرے
تو ان کے منہ سے نکلا یا اماں، ہائے چچا، ہائے چچا۔ امام حسین زخمی شیر کی طرح نکلے اور کوفیوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے سرانے پہنچے تو ان کے سانکھ اکھڑ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جب سامنے پیش ہو؟ پھر ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ کہ حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر وہ نکلے، وہ شہید ہوئے۔ پھر آپ حضرت علی کے بھائی عباس وہ شہید ہوئے، کہ حضرت عثمان وہ شہید ہوئے، کہ حضرت جعفر وہ شہید ہوئے، کہ حضرت محمد وہ شہید ہوئے۔ اور پھر اکیلے رہ گئے امام حسین۔ تو آپ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسین۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ملا دو۔ باپ تھے۔ میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری بہنیں گاؤں میں نہیں تھی، تو بار بار کہتے او میری دھیاں ملا دو، او میری دھیاں ملا دو۔ وہ تو بچوں والی تھی، او میری دھیاں ملا دو۔ لیکن نہیں ان کے مقدر میں تھا، ان سے پہلے ہی ابا جی فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کو ملا دو، باپ ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے، باپ ہے، عبداللہ کو ملا دو، 2 سال کا بچہ۔ ان کو لے کر آئیں ایک خاتون، آپ نے گود میں بٹھایا اور یہاں اپنے ران کے اوپر ان کو بٹھا کر ان کو ایسے حسرت بری الوداعی نظروں سے دیکھ رہے، باتیں جو زباں پہ لا نہ سکے آنکھوں نے کہی، آنکھوں نے سن۔ باپ بیٹے کا آنکھوں میں مکالمہ ہو رہا، اللہ ہی جانے کیا ہو رہا ہے، اور کیا سنگ دل تھا حرملہ بن یزید، اس نے طاق کے تیر مارا۔ یہ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا، اوپر چلا جاتا، دائیں چلا جاتا، بائیں چلا جاتا، لیکن ابھی عشق کے انتہا اور بیٹی عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں کو، سہ سہ بدیاں ہزار الا میں، کل جانے پاک بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سدھیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق جو مننے، سر نہ جوڑے بکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دبادو، سر دتے تیراغ نہ بن۔ عشق ہے۔ حرملہ کا تیر آیا اور سیدھا عبداللہ کے یہاں لگ، اور عبداللہ کی آہبیاں نکلی، سر ایسے دھلے، خون کا فوارہ چھوٹا، اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو لے۔ پہلی دفعہ کچھ صبر کا بندھن ٹوٹا اور اس کو جب بھر کے آسمان کی طرف اچھائی، اے مالک تیری رضا میں یہ سودا بھی سستا، پر ان سے بدلہ لینا تو اس کے بعد آپ تنہا رہے گا۔ تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ کو قتل کرنے، ہر ایک ڈر رہا تھا۔ تو شمر نے گالیاں نکالی، بڑھو آگے۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور وار کرنے لگا تو چکر آ کے واپس چلا گیا۔ پھر شمر نے گالیاں نکالی تو زرعہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار ڈائریکٹ آپ کے یہاں اس جگہ پر نیزے سے کیا۔ وہ اتنا زور سے تھا اور آپ کا خون بھی بہہ چکا تھا، ہمت بھی کست و شک۔
جو 17 جوان نسلوں کو قتل ہوتا دیکھے کہ کیا گزری ہو، لیکن حسین کو میں کیا بیان کروں، 17 لاشیں سامنے پڑی اور نبی کا محبوب ترین شہزادہ ہے، زخموں سے چور ہے، 54 سال کی عمر ہے، 56 سال۔ اس سے جب وہ گرے تو انہوں نے کہا سر کاٹو۔ ایک آدمی آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے ہٹ۔ تو سنان بن انس نفعی، بعض اہل تشریح کہتے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، یہ تھا سنان بن انس نفعی، یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا۔ یہ ایسے ہی الزام ہے۔ اس نے آپ کی گردن پہ چھری چلائی۔ ہمارے قربانی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ کافی سارے جانور اللہ توفیق دیتا ہے، میں ایک آدھ کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہوں کہ ان کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گا، حالانکہ وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع منہا تأکلون، وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، میں تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو بعد میں پیچھے ہٹ گیا تو پھر شمر نے گالی نکالی کہ سنان بن انس نفی نے اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نبی کے اس پہ نشان، جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ نشان تھے، جس کہ ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا ہوا تھا۔ سر کاٹا اور خولہ بن یزید کو دے دیا۔ وہ گیا بھاگا ہوا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا میں نے بڑے سردار کو قتل کیا، میرا گھر سونے سے بھر دو۔ سونے چاندی پر ہی اولاد تو بچی۔ ان سب کو کوفے لے گئے، 40 کلومیٹر چلا کر۔ جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے موڑ کے دیکھا تو باہر تو 72 لاشیں کٹے ہوئے، سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے، معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ، اور شہن شاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے پہ تھا۔ 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے، تو انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے یا محمد ہائے یا محمد، صلی علیک الالہ، تیرے رب کا تیرے اوپر درود ہو، تو ملک السماء، اور فرشتوں آسمان کے فرشتوں کا تیرے اوپر درود ہو، ھذا حسین بدارا، آج حسین کا ننگا لاشا پڑا، مزمل بالدماء، آج اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجا کے اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے۔ واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے یا محمد ہائے یا محمد، بناتو کا سبایا، آج آپ کی بیٹیاں قید، 40 کلومیٹر لے گئے نبی کی بیٹیوں کو، یا محمد یا محمد، بناتو کا سبایا، آج تیری اولاد قید ہے، تیری بیٹیاں قید۔
بذریہ کو مقتلا، اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی ہے۔ قصی علیہ الریاح، کوفیوں نے کفن دینے کی اجازت نہیں دی تو ہوا اڑی، اس نے مٹی کو اٹھایا اور ساری لاشوں کو مٹی کا کفن پہنا، انہیں جنازہ نہیں پڑھنے دیا، دفن نہیں کرنے دیا، انہوں نے اپنے مقتول دفن کیے، جنازے پڑھے، اہل بیت اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا نہ جنازہ پڑھنے دیا نہ ان کو کفن دینے دیا۔ ان کے وکیل بنتے رہو۔ بے شک یزید نے کہا نہیں تھا قتل کرو، یہ نہیں کہا تھا قتل کرو، نہیں کہا، لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ یہ اس بے غیرت نے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ وہ کوئی آج کا بادشاہ تھوڑا تھا کہ وہ ڈرتا کہ میرے ایم پی مجھ سے میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، میرے ایم این اے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اور میری چاہنے والے مجھے ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ کوئی ایسا بادشاہ تو نہیں تھا، یہ مطلق العنان بادشاہ تھا۔ حکومت کتنی تھی؟ 90 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت تھی، 90 لاکھ مربع میل کا مالک اور لاکھوں فوجوں کا مالک، 4000 بندے نہیں قتل کروا سکے۔ اور ابن زیاد اور عمر بن سعد اور شمر کو قتل نہیں کروا سکا، کیوں نہیں اس نے سزا؟ اس وجہ سے وہ برابر کا شریک ہے کمبا۔ اور پھر وہاں سے 800 کلومیٹر دور دمشق، 800 کلومیٹر امام حسین کا سر نیزے پہ تھا اور اس کو وہاں لے جایا گیا اور آپ کی اولاد کو لے جایا گیا۔ اور یزید نے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا، دیکھ لیا اللہ نے تیرے رب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا تم نے اس کی دنیا بگاڑی، اس نے تمہاری آخرت بگاڑی۔ وہ چپ ہی ہو گیا۔ الفاظ کچھ اور ہیں، مفہوم یہ بنتا ہے۔ 800 کلومیٹر حسین کا سر جائے، یہی عزت ہے، یہ احترام ہے۔ پھر اہل بیت کو ٹونٹنگ طنز ام کلثوم کھڑی تھیں، ایک شامی سردار کہنے لگا یزید خبیث کے سامنے، عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یزید پلیت، کبھی انہوں نے یزید نہیں کہا، یزید پلیت۔ بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب، آج تک تو کوئی نہیں آیا، آئندہ بھی نہیں آئے گا، جب اس ملعون کا ذکر آتا تھا یزید پلیت۔ تو بھائیو اہل بیت سے محبت کرو۔ اس ظلم و ستم کی داستان پہ آنسو بہایا تھے۔ میں چھوٹا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کربلا کیا ہے، امام حسین کیا ہے، لیکن میں اپنے باپ کو دیکھتا تھا کہ 10 محرم کے دن وہ اپنے کمرے میں زار و قطار وہ ہے کہ کچھ، اور مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میرا ابا کیوں روئی اندر، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، آنکھیں بھر جاتی تھیں آنسوں سے۔ تو باقی عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ساڑا پیر سانو چھڑا لوے گا، کوئی نہیں، صرف اللہ ہی چھڑائے گا۔ شیعہ کہتے ہیں مولا علی سانو چھڑا لے گا، وہ اللہ کی قسم نہیں، اللہ ہی چھڑائے گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کو اتنی بڑی جنگ لڑنے کی کیا ضرورت، اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت؟ اپنی تاریخ پڑھو اور ان کے لیے، میں اہل کربلا کے لیے مسلسل نفل پڑھتا ہوں،
اللہ کے رسول سے محبت کرو، اسی اولاد سے محبت کرو. ہم نے کو دابین ایمان اعتدال کے ساتھ. اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں. ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، لیکن صرف محبت نہیں. جیسے ذاکر ہمارے بھائی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بس ماتم کر دو، آنسو بہا دو، جنت واجب ہوگی. نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط. تو جنت تو ملے گی امن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جہد کے ساتھ. آج سارے توبہ کرو کہ نیا سال ہے، جتنی نافرمان زندگی ہے، یا اللہ میری توبہ. ٹھیک ہے، کرتے ہو توبہ؟ اور آئندہ کوشش کرو کہ نافرمانی نہیں کریں گے. اور اگر کبھی ہو جائے پھر توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اے شہنشاہ کائنات، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے. آج ہم غم حسین میں جم، ہمارے آنسو آج تک بہ رہے. 14 صدی میں امت کے آنسو بند نہیں ہوئے. یا اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب ہو، ہمیں ان جیسے دکھوں سے بچا. وہ تیرے بڑے بندے تھے، ہم بڑے کمزور بندے، ہم ان سے محبت کر. ہماری محبت ان سے قبول فرما، ان کے دلوں میں بھی ہماری محبت کو پیدا فرما. ہم تیرے محبوب سے محبت کرتے، ان کے دل میں بھی ہماری محبت پیدا کرنا. یا اللہ ہم تیرے نبی کا نہ حق ادا کر سکے، نہ اہل کربلا کے تڑپتے لاش. میں نے تو ایک لاشا دفن کیا ہے، میرے دل کے زخم نہیں کھاتے. تیرے نبی کے 17 شہداء ٹوٹے ٹوٹے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں. یا اللہ ہمیں ان کا درد نصیب فرما، ان کی محبت نصیب فرما. یا اللہ آج تیرے حبیب کی امت کام یزید والے کرتی ہے، آنسو حسین کے لیے بہاتی ہے. اس 2 نمبری، یا اللہ اس 2 رنگی سے امت کو نجات عطا فرما. جب عملی میدان میں ہوتے ہیں تو یزید بن جاتے ہیں، جب کربلا آتا ہے تو حسینی بن جاتے ہیں. یا اللہ اس 2 رنگی سے نکال. تیرے محبوب نے جو دکھ اٹھائے، جو آنسو بہائے، ہم ان کا کبھی احسان نہیں بتا سکتے. ہر نبی کہتا تھا نفسی نفسی، اور پورے قیامت کے میدان میں صرف تیرا حبیب ہوگا جو کہے گا امتی. جس دن یا اللہ ابراہیم خلیل لکھے، میں اپنی ماں کا سب، میں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میری جان بچا دے. جس دن عیسیٰ روح اللہ کہے، یا اللہ میں آج اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. جب آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو کارے نفسی نفسی. یا اللہ اسی میں ایک ہنسی کی آواز سنائی دی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. سب کی نظریں اٹھیں کہ یہ کون ہے؟ ساری دنیا نبیوں سمیت نفسی نفسی کہہ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جب نظریں وہاں پہنچے گئے تو دیکھے وہ تیرا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، تیرا محبوب امت کے لیے رو رہا ہوگا، امتی 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 امتی. میرے مالک کلمہ ہی رہ گیا ہے. پہلے تو غیروں کے زخم تھے، اب اپنوں کے ہاتھوں سے ہی تیرے نبی کے سینے میں خنجر اتارے جا رہے ہیں. پوری امت ظلم میں بھی آگے بڑھ گئی، فحاشی میں بھی بدجانت کی
ظلم ستم میں آگے بڑھ گئی. ہماری حیثیت ایک معصوم بچے کی طرح جو رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. یا اللہ پچھلے 30 سال سے میں پکار رہا ہوں امجد تو آج لگا یا اللہ آ جانا یا اللہ آ جانا موتا. ہم ٹوٹ گئے, ہم لوٹ گئے, ہم پس گئے, ہم تباہ ہو گئے, ہمارے سودے کر دیے گئے, ہمارے سودے کر دیے گئے, ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح دیش دیا گیا. یا اللہ این اللہ تو کہاں ہے, تو کہاں ہے؟ کسی بوڑھی ماں کا ہاں قبول کر, کسی بوڑھے باپ کا ہاں قبول کر, کسی نیک جوان کی داڑھی پہ گرا ہوا معصوم قبول کر, کسی معذور بے بس کی اچھی قبول کر, کسی مظلوم کی آنکھ قبول کر. تو بڑا کریم ہے, تیرا رحم تیرے غصے سے آ گیا. صدیاں گزر گئی اندھیری رات دیکھ رہے, صدیاں گزر گئی کفر کا راج دیکھ رہے, فحاشی ہے بے حیائی. یہ بچینوں کے کپڑے گئے, زنا کے اڈے قائم ہو گئے, شراب کے اڈے قائم. پھر نیک بندے محمد علی جدا دے یہ بت اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اسلام کی یا اللہ اس کی بنیادوں میں 6 داغ اہل ایمان کی ہڈیاں ہیں. قیامت کے دن ان کا ہم سامنا نہیں کر سکتے. وہ ہدایت کی ہوا چلا, ہمارے بس میں نہیں, ہمارے تو اپنے دل ہمارے بس میں نہیں, ہم کسی کے پت کو کیسے دیں. ہدایت ہے نہیں آ پھر پیا, نہیں آنا پھر پیا, نہیں آنا پھر پیا. اپنی مدد کو بتا, اپنی نصرت کو بتا. اے رحیم و کریم مدد کر تمہارے اللہ, اپنی مدد بتا دے سال. اتنے ہمارے رسم میں بچے ذبح ہو, کتنے بوڑھے ذبح ہو, کتنے جوان ذبح ہوتے, کتنے معذور بیکار ہو گئے. کفر کو کوئی ترس نہیں, تو ترس پالے, تو نہیں کر. چور کا بات کٹا تھا, تیرا نبی ساروں سے تک گویا. ہزاروں بچے جمع ہو جو بچ کے ان کی چیخوں کا صدی کہل ہو, اپنی مانگو ڈھول سے وہ تو بم کا نشانہ بن کے اس کے ٹکڑے بھی غائب ہو گئے. اپنے باپ کو ڈھونڈتی وہ غم کی آگ میں جب دے راکھ ہوگی. آج تو نے کفر کو دے ہی دیے, تو نے نیک کو مقدس ہو, ان کو ایمان کی قدرت دے. اگر ایمان مقدر نہیں ہے ذریعہ خواہ کر سارے اسلامی ملک ان کے ایک غلام بنے ہوئے ہیں, ان کے خادم بنے ہیں, آزاد نہیں ہیں. ہم غیروں پہ بوتا, ہمارے پوری 57 ملکوں کے بادشاہ ان ظالموں کے غلام. ہمیں کچھ اچھے دلے ایمان والے حکمران نصیب فرما. یہ امت کا درد کا دکھ کا یاد لوٹ رہے ہیں. غریبوں کے چولہے بند ہو کر ہیں اور لوٹنے والوں کے گھر سونے چاندی کے بن. یا اللہ بچہ باہر پٹ کے آتا ہے تو باپ سے کہتا ہے ابا مجھے فلاں نے مارا. اس کا باپ کمزور ہو کر بھی باہر آتا کہ ہمارے اے میرے پتر ہمیں ساری دنیا مارنے پر لگی ہوئی ہے, تیرے پاس آئے ہیں تو بھی تو آنا یار. اب ہم ابو بکر عمر جیسا کہاں سے لا, عثمان علی حسین حسن جیسا کہاں سے. آ جانا یار, آ گیا.
ہمیں کہتے ہیں کب میں تمہارا خدا بلاؤ تو تیری غیرت کو للکارتے اب تیری بلا اس سال کا پہلا جمعہ تیری بارگاہ میں اس مسجد کے فرشتوں اے عائشہ مسجد کے فرشتوں تم ہم سے زیادہ بیٹھے ہو ہمارے ساتھ تم بھی رو رہے ہو ہمارے آنسوؤں کے ساتھ تم بھی اپنے آنسوؤں شریک کرو اپنے رب کے پاس واپس جاؤ تو ان سے کہنا ہمارا حال دل کہنا روتے روتے سنانا کہ امت پر بڑا سخت وقت آ گیا اپنے بھی دشمن ہیں پرائی بھی دشمن ہیں اپنوں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہیں اور غیروں کے ہاتھوں میں بھی خنجر یا اللہ ہم بے بس مت رحم کرتا اے بے دسوں کے والی اے بے دسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا ہم تیرے محتاج ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں تجھے دکھانے کے لیے سوائے بے بسی کے سوائے الجھو کے آنسو سوائے معصوم تو چپ میرے ملک میں کروڑوں بچے ماں کی شادی میں دوز ڈھونڈتے نہیں کرتے ایک روٹی کا نوازا ماں کے پاس کھلا دی کہ ظالموں کے گھر سونے چاندی کے بن گئے کبھی کی موت ختم کرے کر لینا یاد کر دے یاد کر دینا یاد کر دینا یاد کر دینا یاد سن لینا یاد مان لینا یاد آ جانا یا اللہ آ جانا یا اللہ آ جانا یا اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو فضل خبر ہو گئی ساری دنیا دی سے بخشت ہو گئی اب تو آ جا اب تو فضل خبر ہو گئی نسألك من خير ما تقدم ونعوذ بك من شر ما تقدم ونستغفرك ما تعلم إنك علام الغيوب وصلى الله تعالى على النبي الكريم